بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خاص ویڈیو لے کر پیش ہوا ہوں، جسے آپ تھمبنیل دیکھ کر جان ہی چکے ہوں گے کہ آج ہم کلمہ سیکھنے والے ہیں، اور جس کا علم ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے سب سے اول فرائض میں سے ایک ہے۔ اسلام کے 6 کلمے جسے جاننا، ماننا، سیکھنا اور یاد رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ویسے تو یوٹیوب پر ان کلمات کو سکھانے والے ویڈیوز کی کمی نہیں ہے، بہت سارے ویڈیوز آلریڈی دستیاب ہیں، لیکن ہم نے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بآسانی اور مزید سیکھ سکیں۔ اب آپ حضرات ہی یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری کوشش کیسی رہی۔ اس کے لیے ہم نے ان کلمات کے نام جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید وغیرہ کو جو طیب، شہادت، تمجید جیسے نام یعنی کلمہ کی پہچان دیے گئے ہیں، اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان کلمات کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو، ہندی میں بھی اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے کئی زبانوں میں بھی آپ سب ٹائٹل کی مدد سے انہیں پڑھ اور سیکھ سکیں گے۔ اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر موجود ہے، جس میں نماز میں پڑھی جانے والی کچھ چھوٹی چھوٹی ضروری اور آسان صورتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک اس چینل کے ڈسکرپشن اور آئی بٹن پر موجود ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے عمدہ، پاک، پاکیزہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، اللہ کی بزرگی، حمد بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، اپنی گناہ پر شرمسار ہو کر توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے،
ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے کا، یا اگر پہلے سے کرتا رہا ہو تو اب چھوڑ دینے کا وعدہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک سیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس کی جس کی میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔